بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دوستان محترم، اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7-8 ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ پر آج ہم بات کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر انسانوں کے 3 طبقات کا ذکر فرمایا۔ پہلا جس طبقے کا ذکر فرمایا وہ مومنین کا طبقہ ہے، اہل ایمان کا طبقہ ہے، اور دوسرا طبقہ اس کے ساتھ ہی آگے اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے جس کا ذکر فرمایا وہ کافروں کا طبقہ ہے، کافرین کا طبقہ ہے، اور تیسرا جس کا ذکر فرمایا وہ منافقین کا طبقہ ہے۔ یہ تینوں طبقات کا آغاز اللہ رب العزت نے اس سورہ بقرہ کے اندر آغاز ہی سے ان تینوں طبقات کا ذکر فرمایا ہے۔ جو مومنین کا ذکر ہے وہ پہلی 7 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اور اگلی 3 آیات کے اندر کافرین کا، اور اگلی 13 آیات کے اندر منافقین کا ذکر فرمایا۔ اتنی ڈیٹیل کے ساتھ سب تینوں طبقات میں جو زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ جس کا ذکر فرمایا وہ کافرین منافقین کا طبقہ ہے۔ مومن تو وہ ہوئے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن پر، آخرت پر، مرنے کے بعد سوال و جواب پر، قیامت کے دن پر ایمان لے آئے، وہ اہل ایمان ہوئے، اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزارنا شروع کیا، وہ اہل ایمان بن گئے، اور جنہوں نے اس ایمان کو قبول نہیں کیا، انکار کر دیا، وہ کافر ہو گئے۔ اور تیسرا طبقہ کون ہے؟ جنہوں نے ظاہراً کلمہ پڑھا، اسلام کو ظاہراً قبول کیا لیکن دل سے قبول نہ کیا، تو ایسے اس طبقے کا ذکر اللہ رب العزت نے 13 آیات کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ اور اگر ہم ان تمام طبقات کا ذکر جو ہے وہ ان ڈیٹیل پڑھیں تو پڑھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے۔ ہم قرآن مجید سے ہدایت لیتے ہیں، اور ہدایت لینے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم ایمان والوں کی جو خصوصیات اور اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں ان کا مطالعہ کریں، اور پھر اپنے من کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ کیا ہم ایمان کی جو خصوصیات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں ان پر پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے۔ پھر اللہ رب العزت نے کفر کی علامات کو بیان فرمایا، تو کفر کی علامات کو ہم پڑھ کر دیکھیں کہ ہمارے اندر کوئی ایسی علامت تو نہیں پائی جاتی جو اللہ رب العزت نے کافروں کی علامات کے حوالے سے بیان فرمائی ہیں۔ اور پھر جو تیسرا طبقہ ہے اس کا ڈیٹیل کے ساتھ ذکر فرمایا، کیوں اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلا طبقہ بھی واضح ہو گیا، کلیئر ہو گیا۔ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، مومن بن گئے، وہ تو واضح ہو گئے، اور جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اعلان کہہ دیا ہم نہیں مانتے، وہ بھی واضح ہو گئے۔ اور تیسرا طبقہ جنہوں نے اندر سے اسلام کو قبول نہیں کیا، ایمان نہیں لائے، اور صرف زبان سے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کلمہ پڑھنے کا اعلان کیا، ایسے لوگ زیادہ خطرناک ہیں معاشرے کے لیے بھی، ایسے لوگ زیادہ خطرناک ہیں اسلام کے لیے بھی، اور ایسے لوگ زیادہ خطرناک ہیں کفر کے لیے بھی، کافروں کے لیے بھی، کیونکہ ایسے لوگوں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی بھی ایسے شخص پر اعتماد نہیں کر سکتا جو زبان سے کچھ اور کہتا ہے اور اندر سے کچھ اور ہے۔ تو اللہ پاک نے منافقین کی علامت کو ان ڈیٹیل بیان فرمایا، اور وجہ صرف یہ ہے کہ ہم ان کو پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اپنے کردار کا، اپنے سیرت و کردار کا جائزہ لیں کہ کیا ہمارے اندر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر ہمارے اندر علامات منافقت بھی، نفاق بھی پائی جا رہی ہیں۔
تو اس لیے کہ ہم اپنے ایمان کی پہچان کر سکیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے من کے اندر ایمان کا سودا کتنا ہے، اور بے ایمانی کا اور دھوکہ دہی ہم اپنے ساتھ یا عوام الناس کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ ہم کتنی کر رہے ہیں، اس کا بھی تفصیل کے ساتھ ہم ایمانداری سے جائزہ لے سکیں۔ تو قرآن مجید کی ان آیات کو اگر ہم پڑھیں اور ڈیٹیل کے ساتھ غور کریں، فکر کریں اور سوچ بچار کریں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کہیں ہمارے اندر تو منافقت نہیں پائی جا رہی، ہمارے اندر کتنا ایمان ہے، کتنا کفر ہے، کتنی منافقت پائی جا رہی ہے۔ یہ بڑی کھل کر واضح ہو جائیں گی اگر ہم ان صورتوں کا، ان آیات کا مکمل ڈیٹیل کے ساتھ مطالعہ کریں اور سوچ و بچار کریں، گم ہو کر ان کو دیکھیں۔ آج اکثر و بیشتر قرآن مجید کو لوگوں نے تلاوت کرنا بھی چھوڑ دیا ہے، بہت کم لوگ رہ گئے جو قرآن پاک کو تلاوت ہی کرتے ہیں، اور جو ترجمے کے ساتھ اور جو تفسیر کے ساتھ اور پھر جو غور و فکر کرتے ہیں قرآن مجید کے اندر، وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو آج ہمیں اس وقت ضرورت ہے امت مسلمہ کو کہ ہمارے اوپر جو عذاب مسلط ہے، ہمارے اوپر جو زوال مسلط ہے، ہم جو پچھلی صدیوں سے 2-3 صدیوں سے بحیثیت امت زوال شدہ ہیں، ہمارے اوپر زوال اور تاریکی کا دور چل رہا ہے، ڈارک ایجز ہمارے اوپر چل رہے ہیں، ان کی وجہ کیا ہے؟ ان کو وہ سب تب ہم پا سکتے ہیں جب ہم قرآن مجید کے اندر گم ہوں گے، قرآن مجید کو غور سے دیکھیں گے اور اپنی پہچان کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، وہ جو منافق ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ میں تھے، مکے میں تو کافر ہو نہیں سکتے، مکہ شریف میں، اور نہ ہی منافق ہو نہیں سکتے، وہ تو کافر تھے، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی قوت بڑی کمزور تھی، تو کسی کو کیا پڑی تھی، مصیبت پڑی تھی کہ اوپر سے کلمہ پڑھ کے مسلمانوں کے ساتھ مل جائے اور اندر سے اسلام قبول نہ کرے اور پریشانیوں کا سامنا کرے۔ یعنی مکہ شریف کے اندر تو منافق ہو نہیں سکتے تھے۔ جب تاجدار کائنات ہجرت فرما کر مدینہ آئے اور مدینہ کے اندر اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی اور مسلمانوں کو قوت اور طاقت نصیب ہوئی، تو پھر ان کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے، ان کے خوف کی وجہ سے بہت سارے لوگ ظاہراً کلمہ پڑھ کے ان کے ساتھ ہو گئے اپنے مال و متاع کو بچانے کے لیے۔ یعنی سب سے پہلی منافقوں کی جو علامت ہے وہ بڑی قابل توجہ بات ہے کہ وہ کچھ اور نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اسلام کو بھی انہوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا اور قبول کیا۔ یعنی اپنے ذاتیات کو بچانے کے لیے، اپنی ذات کو بچانے کے لیے، اپنے کاروبار کو بچانے کے لیے، اپنے بزنسز کو بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو معاشرے کے اندر طاقتور طبقے کے ساتھ لگانے کے لیے انہوں نے اسلام کو ظاہراً قبول کیا۔ یعنی کچھ لوگ، منافقت کی پہلی علامت کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسلام کو یوز کرتے ہیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے اور اپنی ذات کی پروجیکشن کے لیے، اپنی ذات کی ترقی کے لیے، اپنی ذات کے تحفظ کے لیے، ان کے زوم میں، ان کے خیال میں۔ تو وہ منافقوں کی پہلی علامت یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کو اپنایا نہیں ہے، بلکہ وہ اسلام کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو آج بھی اگر کوئی بندہ مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے، کلمہ پڑھنے کا دعوے دار ہے، مگر اس کے باوجود وہ اسلام کو اپنے مفادات، ذاتی مفادات، دنیاوی مفادات کے لیے استعمال کر رہا ہے، تو اس کے اندر منافقت کی علامت پائی جاتی ہے۔ وہ اس کو غور کرنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے، اپنے من میں جھانکنا چاہیے کہ کہیں میرے اندر وہ واقعتاً منافقت تو نہیں پائی جا رہی، میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں دھوکہ تو نہیں کر رہا، کہیں دین کا نام لے کر میں اپنے ذاتی مفادات تو حاصل نہیں کر رہا۔ اس میں خاص طور پہ اہل علم جو تقاریر کرتے ہیں، خطابات کرتے ہیں، واعظ و نصیحت کرتے ہیں، اور جنہوں نے سورس آف انکم دین کی خدمت کو بنایا ہوا ہے، ان کے لیے خاص طور پہ یہ ہے کہ ان کو سوچنا ہے کہ کیا وہ پیسے لیے بغیر بھی کبھی وہ دین کی خدمت کے لیے گھر سے نکلے ہیں، کبھی انہوں نے خود کسی کو فون کیا ہے کہ ہم آ رہے ہیں، ہم دین کا پیغام دینے آ رہے ہیں، دین کا میسیج دینے آ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ
کوئی اگر ان سے ریکویسٹ بھی کرتا ہے کہ آپ عالم دین ہیں، اللہ رب العزت نے آپ پر کرم فرمایا، آپ کو علم عطا فرمایا، آپ کو اس کو بیان کرنے کا طریقہ عطا فرمایا، تو آپ ہمارے ہاں آ کر خطاب فرما دیں، ہم ارینج کریں گے، لوگوں کو بلائیں گے، محفل کریں گے، تو وہ پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو اگر وہ پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں تو اٹ مین بڑا واضح اور کلیئر ہو جاتا ہے بندے کا کردار کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ اسلام کو کی دعوت اور تبلیغ کا کام بھی وہ اپنے ذاتی مفادات اور ذاتی ارننگ کے لیے اور اپنے ذاتی فائدے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ دھوکے باز اور منافق لوگ ہیں جو دین کو سورس آف انکم بنائے ہوئے ہیں، اسلام دین کی خدمت کو سورس آف انکم بنائے ہوئے ہیں۔ یہ سورس آف انکم نہیں ہے۔ آپ دین کی خدمت کرتے ہیں، آپ دین کا پیغام لے کر جاتے ہیں، تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فقط رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ان لوگوں کی دوسری آگے علامات کو بیان فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، پہلی بات، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت پر ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، فرمایا وہ مومن نہیں ہیں۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو دعوے دار ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کیا اللہ رب العزت، حالانکہ جو منافق تھے وہ سارے کا سارا جو دھوکہ دے رہے تھے، جو بد کلامی کر رہے تھے، جو ٹیزنگ کر رہے تھے، جو غلط بیانی کر رہے تھے، وہ ساری کی ساری جو کچھ بھی ہو رہا تھا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہا تھا، اللہ کے ساتھ نہیں ہو رہا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنا ذکر کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ حضور کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ملا کر پردے میں رکھ لیا اور آگے آخرت کی بات کر دی۔ یعنی اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ پہلی بات جو اس آیت کے اندر منافقت کی دوسری علامت بیان فرمایا وہ یہ کہ جو ایمان والے ہیں وہ حضور نبی کریم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر میرے ساتھ کرتے ہیں، میرے محبوب کو میرے ساتھ ملاتے ہیں، میرے محبوب کی محبت کو اور میری محبت کو کبھی جدا نہیں کرتے بلکہ ایک ہی سمجھتے ہیں، میرے پر ایمان کو مصطفیٰ پر ایمان کو ایک ہی سمجھتے ہیں، میرے ایمان کو اور میرے مصطفیٰ کے ایمان کو ایک کھاتے میں ڈالتے ہیں، ایک جگہ پہ ڈالتے ہیں۔ تو ایسے لوگ ہی ایمان والے ہیں، اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو وہ منافق ہے۔ یعنی اس کے الٹ جو بھی علامات آئیں گی وہ منافقت والی علامات ہوں گی۔ فرمایا اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ جو بندہ اللہ پر ایمان لے آتا ہے اس کی سب سے پہلی، وہ تو اللہ رب العزت کے ساتھ سودا کرتا ہے، اور سودا کیا ہے کہ پہلے میں جو کچھ بھی تھا لیکن آج کے بعد جو میں پہلے تھا وہ نہیں رہوں گا، بلکہ آج کے بعد پہلے میں اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار رہا تھا، لیکن آج کے بعد میرا کوئی عمل، میرا کوئی قول، کوئی فعل، میرا لباس، میری ظاہری زندگی، میرا اندر باہر سارا کچھ، میرے معاشرتی تعلقات، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، میری زندگی کا ہر پہلو صرف اور صرف اللہ کے حکموں کے مطابق ہوگا۔ جب بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، اسلام لے آتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، تو اس کا پہلا وہ اللہ رب العزت سے ایک یہ وعدہ کر رہا ہوتا ہے کہ آج کے بعد میرا ہر انتخاب اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہوگا، آج کے بعد میرا ہر کام اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا اور حکم کے مطابق گزرے گا۔ اور اگر کوئی بندہ ایسا نہیں کرتا، اس کے اپوزٹ ہے، تو اس کا مطلب اس نے اللہ کو مانا لیکن ماننے کا حق ادا نہیں کیا، اور اگر ماننے کا حق ادا نہیں کر رہا تو وہ منافقت کر رہا ہے، وہ غلط بیانی کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت کو جو بندہ اپنا رب مان لیتا ہے وہ کسی صورت ہو نہیں سکتا کہ اس کے اندر دوگلی پالیسی ہو، یعنی وہ دنیا کمانے کے لیے، دنیا کمانے کے چکر میں اللہ رب العزت کے نام کو اور اسلام کو یوز کر رہا ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اس کو بھی ساتھ شامل کیا ہے کہ ان کی وہ جو مومن ہیں، مومن وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ جب اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، تو جو پہلے جس طرح زندگی گزار رہے تھے
وہ زندگی ان کی اب ختم ہو گئی، اب وہ نئے انداز کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ یعنی اب کے بعد جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ کو اپنا رب مان لیا، تو ان کی اپنے جسم کے اوپر مرضی اب ختم ہو گئی۔ اب ان کے جسم کے اوپر بھی، ان کے گھر بار کے اوپر، ان کے ملک اور قوم کے اوپر ساری کی ساری جو مرضی چلے گی وہ صرف اور صرف اللہ کی چلے گی، اور کسی کی نہیں چلے گی، اپنی نہیں چلے گی۔ اگر کلمہ پڑھنے کے بعد، اللہ کو اپنا رب ماننے کے بعد، اللہ کو اپنا الہ ماننے کے بعد بھی کوئی بندہ معاذ اللہ اپنی مرضی کر رہا ہے، اللہ کی مرضی کے تابع نہیں ہے، اللہ کو کی اتباع میں نہیں آیا، تو پھر وہ اللہ کے ساتھ منافقت معاذ اللہ کر رہا ہے۔ تو ہمیں یہاں پر رک کر سوچنا ہے کہ ہمارا کردار، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہدایت یہی ہے کہ بندہ قرآن مجید کو پڑھے اور پڑھ کر اپنے آپ کو دیکھے کہ میں کہاں سٹینڈ کر رہا ہوں، میں کہاں ہوں، میرے متعلق جو اللہ نے حکم دیا میں اس پر پورا اتر رہا ہوں یا نہیں اتر رہا۔ اگر اتر رہا ہوں تو اللہ کا شکر ہے، اور اگر نہیں اتر رہا تو اس کے لیے فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وَبِالْآخِرَةِ اور قیامت، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور وہ قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ اب قیامت کے دن پر ایمان لانا کیا ہے؟ جب اللہ کو مان لیا، اللہ کے رسول کو مان لیا، قرآن پاک کو مان لیا، کتب سماوی پر ایمان لے آیا، ملائکہ پر ایمان لے آیا، جب مومن بن گیا تو ایک ایمان کی شرط اس کے اندر آخرت پر ایمان لانا ہے، قیامت کے دن پر ایمان لانا ہے۔ اور قیامت کا دن کیا ہے کہ بندہ مرنے کے بعد اٹھے گا اور حساب کتاب اپنے نامہ اعمال کو لے کر جائے گا، اور حساب کتاب اسے دینا پڑے گا جو کچھ وہ دنیا میں کر کے آیا۔ تو اگر بندے کا یقین کامل ہے تو پھر وہ قیامت کے دن کے تصور سے ہی کانپ جاتا ہے، اس حساب کتاب دینے کے تصور سے ہی کانپ جاتا ہے۔ اور اگر وہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، اس نے ظاہراً اقرار بھی کیا ہے، اللہ کو بھی مانا، اللہ کے رسول کو بھی مانا، کتابوں کو مانا، ملائکہ کو مانا، سب کو مانا، آخرت کو بھی مانا، مگر یہ پھر بھی اپنے اعمال کو وہ صحیح کرنے کی طرف توجہ نہیں دیتا، اسے آخرت کا خوف نہیں ہے کہ یہ جو سارے اعمال میں کر رہا ہوں، ایک دن اللہ کی بارگاہ میں نے حاضر ہونا ہے اور ان سارے اعمال کے متعلق جواب دہ ہونا ہے۔ اگر وہ ان ساری چیزوں کو اڈاپٹ نہیں کر رہا، اگر وہ ان ساری چیزوں کو اون نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کا اعلان تو کر رہا ہے، مگر اپنے عمل سے وہ منافقت کر رہا ہے، منافقت کو ثابت کر رہا ہے، اس کے عمل سے منافقت ثابت ہو رہی ہے، دھوکہ دہی ثابت ہو رہی ہے۔ فرمایا اللہ پاک نے بڑا واضح اور کیٹاگوریکلی اس بات کو کلیئر کر دیا، فرمایا وما ہم بمؤمنین، ایسے لوگ جنہوں نے اقرار کیا، جنہوں نے مانا، جنہوں نے تسلیم کیا، مگر تسلیم کرنے کے باوجود وہ اپنی زندگیوں میں تبدیلی نہیں لائے، وہ وہیں کھڑے ہیں جہاں سے وہ چلے تھے، جن قدموں پر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اللہ کو اللہ مانا تھا، حضور کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانا تھا، قرآن پاک کو مانا تھا، کتب سماوی کو مانا تھا، ملائکہ کو مانا تھا، قیامت کے دن کے آنے کو مانا تھا، جن قدموں پر اس نے یہ سارا کچھ مان کے جہاں کھڑا تھا، اگر آج بھی وہیں کھڑا ہے تو اس نے مانا کیا ہے؟ اس نے ماننے کا حق کیا ادا کیا ہے؟ اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو فائدہ اس نے کیا مانا ہے؟ تو اللہ پاک بڑا واضح فرما رہا ہے وما ہم بمؤمنین، ایسے لوگ مومن نہیں ہیں۔ تو اب ہمیں رک کر دیکھنا ہوگا کہ اگرچہ یہ جو علامات ہیں اللہ رب العزت نے مدینہ طیبہ کے اندر جو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مخالف منافق تھے ان کی علامات بیان کی، لیکن ان کی علامات قرآن مجید میں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگ اپنے من میں جھانک کر دیکھیں اور دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے۔ تو اگر ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں سے چلے تھے، جہاں سے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہیں کھڑے، ہمارے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی چینج نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب ہمارے اندر منافقت ہے، ہم دھوکہ دہی میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم اپنی ذات کو، اپنی جان کو، اپنے نفس کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ لوگ کسی اور کو نہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، والذین آمنوا، اور جو ان پر ایمان لائے، ایمان لانے والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، وما یخدعون، وہ دھوکہ نہیں دے رہے الا انفسهم، سوائے اپنے آپ کو۔
वमा यशऊरून, लेकिन उनको शऊर नहीं है। यानी वो कलमा भी पढ़ा, मोमिन भी हो गए, अल्लाह पर ईमान भी ले आए, मगर रहे वहीं के वहीं, और वो ये समझते हैं कि हम अपने इस अमल से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा दे रहे हैं और मुसलमानों को, मोमिनीन को धोखा दे रहे हैं। अल्लाह पाक फरमा रहा है वो किसी को धोखा नहीं दे रहे, वो सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं, मगर उनको इस धोखे का शऊर नहीं है। वो इस शऊर खो चुके हैं। वो अपनी हकीकत, उनकी हकीकत क्या है, उनकी तरफ, उस हकीकत की तरफ उनका की तवज्जो और ध्यान ही नहीं जाती। वो अपनी हकीकत से दूर जा चुके हैं, वो अपनी पहचान से दूर जा चुके हैं। तो अपनी पहचान करने की ज़रूरत है, रुक कर देखने की ज़रूरत है कि हम मुसलमान हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं, मगर हम मस्जिद में जाएं तो कलमा पढ़ने वाले मुसलमान नज़र आते हैं, मस्जिद से बाहर आ जाएं तो हमारा कोई किरदार, कोई अमल मुसलमानों वाला, अहले ईमान वाला नहीं है। इसका मतलब हम धोखा दे रहे हैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल को धोखा दे रहे हैं और ईमान वालों को धोखा दे रहे हैं, जिनको हम साबित करके दिखा रहे हैं कि हमसे बड़ा कोई मुसलमान नहीं है, मोमिन नहीं है। हम उनको भी धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज वक्त इस बात की ज़रूरत है कि हम रुक कर, बजाय दूसरों के करैक्टर पर थू थू करने के और दूसरों को देखने से, कि सबसे पहले हम रुक कर अपने आप के अंदर झांक कर देखें, अपने अमल का, अपनी सुबह शाम का, अपने दिन रात का, अपने 24 घंटे का, अपनी बोल चाल का, अपने वे ऑफ लिविंग का अच्छी तरह तज्जिया करें कि हम कहाँ खड़े हैं और क्या हमारे अंदर कुफर की अलामात या मुनाफिकत की अलामात तो नहीं पाई जा रही, और मोमिनीन की जो अलामात अल्लाह पाक ने बयान फरमाई हैं वो कितनी पाई जा रही हैं। तो हम अपनी ज़ात का तज्जिया करें और तज्जिया करने के बाद फिर हम दूसरों की तरफ देखें कि अब हमने दूसरों को भी इस नफाक से, इस कुफर से बचाना है और बचाने के लिए मेहनत करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अपने मन में तब्दीली लाने की तौफीक अता फरमाए और जो हम कहते हैं वो हो जाने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।